مکہ چھوڑنے سے پہلے حضرت عبد المطلب نے کعبے کا گیٹ کا کنڈا پکڑ کر ایک نہایتی درد بھری دعا مانگی، اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، کہیں ان کا سلیب اور ان کی طاقت تیرے گھر پر غالب نہ ہو جائے۔ اگلی صبح ابراہہ نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے ہاتھی محمود کو کعبے کی طرف موڑ دیا، مگر وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ سپاہیوں نے اسے بہت مارا لیکن وہ نہیں اٹھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب اسے یمن کی طرف موڑا جاتا تو وہ بھاگنے لگتا، مگر جیسے ہی رخ کعبے کی طرف کرتے وہ دوبارہ بیٹھ جاتا۔ اسی کشمکش کے دوران آسمان پہ ایک عجیب سا سایہ نظر آنے لگا۔ یہ پرندوں کا جھنڈ تھا جو سمندر کی طرف سے آ رہے تھے۔ جب وہ پرندے ابابیل آسمان پر نمودار ہوئے تو ابراہہ کے لشکر نے اس سے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جھنڈ کے جھنڈ چلے آ رہے تھے اور پورا آسمان ان سے بھر گیا تھا۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ یہ کنکریاں چنا یعنی مسور کے دانے کے برابر تھیں، مگر ان کی طاقت کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھی۔ جب اللہ کے حکم سے پرندوں نے وہ کنکریاں نیچے گرانی شروع کی تو جس سپاہی کے سر پر وہ گرتی اس کے سر سے داخل ہوتی ہوئی اور جسم کو چیرتے ہوئی زمین میں دھس جاتی۔ لوہے کی تلواریں اور ڈھال بھی ان کنکریوں کو نہیں روک سکی۔ ابراہہ کی عظیم الشان فوج جو کچھ دیر پہلے تک گرج رہی تھی اب موت کے خوف سے چیخ رہی تھی۔ ہاتھی پگلا گئے اور اپنے ہی سپاہیوں کو روندنے لگے۔ لوگ راستہ ڈھونڈنے لگے لیکن بچنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ لوگ جو کعبے کو گرانے آئے تھے اب اپنی جان بچانے کے لیے جنگلوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ابراہہ اس حملے میں فوراً نہیں مرا، اللہ کو اسے عبرت بنانا تھا۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت، دیکھیے کہ وہ اچانک نہیں مرا، اس کا جسم سڑنے لگا اور ایک ایک کر کے اس کے جسم کے حصے جھڑنے لگے۔ اس کے سپاہی اسے اٹھا کر واپس یمن کی طرف بھاگے، مگر راستے میں اس کا دل پھٹ گیا اور وہ نہایتی ذلت کی موت مارا گیا۔ پہاڑوں پر بیٹھے حضرت عبد المطلب اور قریش کے لوگ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہے تھے۔ جب پرندے چلے گئے اور ہر طرف خاموشی چھا گئی تو انہوں نے نیچے آ کر دیکھا تو ابراہہ کا لشکر ایسے پڑا تھا جیسے بھوسے کا تنکے ہو کر بکھر جانا۔ اس واقعے نے پورے عرب میں قریش کی عزت بڑھا دی۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ گھر کعبہ معمولی نہیں ہے، اس کا مالک بہت طاقتور ہے۔ اسی عظیم واقعے کے ٹھیک 50 دن بعد مکے کی سرزمین حضرت آمینہ کے گھر وہ نور پیدا ہوا جس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا، یعنی ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔